ماشاءاللہ یہ سیاح ہے کہ قاری صاحب کی محبت ہے. اگر میں لاہور آ گیا ہوں تو آپ بھی تو سیال کو آ گئے تھے. میں اکیلا آیا ہوں, یہ ماشاءاللہ 4 بندوں کو ساتھ دے کے میرے پاس پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت محبت کو سلامت رکھے. اب آپ ذمہ بڑے ذوق بڑے شوق اور بڑی محبت کے ساتھ ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن آئیے ایک ایسی بات عرض کروں, یہ بڑا ثواب کا کام ہے, بڑا عظیم کام ہے, لیکن اس سے بھی بڑی بات کیا ہے, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا جسم جو ہے وہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر اور مجسمہ بن جائے. یہ سب سے بڑا میلاد ہے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہمارا کھیلنا, ہمارا لیٹنا, ہمارا سونا جو ہے, ہماری چال ڈال, ہماری گفتار, ہماری رفتار, ہمارا مزاج, حتیٰ کہ ہماری جو ہر ادا ہے اس میں سے سنت مصطفیٰ کی خوشبو آئے تو کیا کہتے ہیں. یہ سب سے بڑا میلاد ہے. اور آؤ ہمارا جسم ایسا ہو, ہماری آواز ایسی ہو کہ ہم جب گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھیں اپنے تو اپنے دشمن بھی بے ساختہ پکار اٹھیں. ہماری سیرت کو دیکھ کر, ہماری صورت کو دیکھ کر ان کو کہنا پڑے, ارے وہ دیکھو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. یہ ہے سیرت, یہ سب سے بڑا میلاد ہے. نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا, میرے نبی نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا. میرے نبی نے کیا فرمایا, یہ میلاد بڑی چیز ہے. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ. اے میرے بندے, اے غلام, قبر کے اندر جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہے. کیا ہم نے نماز پڑھی ہے؟ اگر نماز پڑھ دی سمجھ لو ہم نے آقا کا میلاد منا لیا. میری بہنیں, میری مائیں بھی اس پروگرام کو سن رہی ہیں. آج کیا بات ہے, وہ کیا دور تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتے تھے, جب غوث اعظم پیدا ہوا کرتے تھے, جب قائد اعظم پیدا ہوا کرتے تھے, جب امام اعظم پیدا ہوا کرتے تھے. ارے یہ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. آج کی ماں غوث اعظم پیدا کیوں نہیں کر سکتی, آج کی ماں امام اعظم پیدا کیوں نہیں کر سکتی, آج کی ماں علامہ اقبال جیسا مرد کلندر کیوں پیدا نہیں کر سکتی. ایسا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے میرے دوست, ہو سکتا ہے. لیکن آئیے حضرت عائشہ صدیقہ, آج کی ماں کو, آج کی عورت کو, آج کی بہن کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں چلنا پڑے گا. آئیے میرے نبی بیٹھے ہیں, 2 عورتیں پاس بیٹھی ہیں, نبینا صحابی حضرت ابن مکتوم تشریف لاتے ہیں, حاضر خدمت ہوتے ہیں, آنکھوں سے نبینا ہے, 2 عورتیں بیٹھی ہیں. میرے نبی نے فرمایا بیبیوں پردہ کر لو, صحابی آ رہے ہیں. عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو صحابی آنکھوں سے معذور ہیں, ان کو تو نظر بھی کچھ نہیں آتا, یا رسول اللہ پردہ کریں تو کس سے کریں. میرے نبی نے خواتین کے لیے کیسا اسلام وضع کیا. میرے نبی فرماتے ہیں بیبیوں صحابی کو نظر نہیں آتا, لیکن غور کرو, سوچو تو صحیح, تمہاری آنکھیں تو ٹھیک ہے نا, تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. یہ پردہ ہے. آج کی عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے. آج کے حکمران روشن خیالی اعتدال پسندی کا درس دیتے ہیں. جاؤ کراچی کے اندر یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو شہید کر دیا گیا. سارے حکمران اس وقت اپنی روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے جام پی رہے تھے. میرے اللہ نے سارے شہیدوں کو, سارے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو نماز میں کھڑا کر کر اللہ اکبر شہادت کا جام پلا دیا. کیا بات ہے. ارے ایک سلیم قادری کو مارو گے, ایک غازی الموتی شہید کو مارو گے, رب فرماتا ہے یہ ذکر ختم نہیں ہوگا. یہ ورفعنا لک ذکرک, اس ذکر کو بلند میں نے کیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو ختم نہیں کر سکتی. ارے ایک غازی الموتی شہید ہوگا, میں سینکڑوں غازی الموتی پیدا کر دوں گا. ارے تکبیر, ارے بابا ذرا غور تو کر, ذرا سلیم قادری شہید ہو گیا, یا رسول اللہ کے نعرے بند ہو گئے. ارے اکرم رضوی چلا گیا, یا رسول اللہ کے نعرے اسی طرح لگ رہے ہیں, کیونکہ رب نے فرمایا ہے محبوب ولل آخرت, 30واں پارہ پڑھو, ولل آخرت خیر لک من الاولی, تیرا ذکر میں نے بلند کیا ہے. محبوب تیرا ذکر ختم نہیں ہوگا, تیری زندگی میں آنے والا ہر لمحہ, ہر گھڑی جو ہے وہ پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی. اعلیٰ حضرت کا شعر, آخری مصرع مجھے یاد ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. 4 سو میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے نا, ہائے ہائے
اور میرے رب نے ان شہیدوں کو کیسا اعزاز عطا فرمایا. 12 ربیع الاول کا دن قربان جائیے. اللہ تعالیٰ دعا کریں انشاءاللہ وزیر آخر میں تمام شہیدوں کے لیے دعا ہوگی. سامعین گرامی قدر، تو بات ہو رہی تھی میرے نبی نے کیا اسلام وضع کیا ہے. آج کی عورت بھی اگر اپنا قبلہ درست کر لے، آج کا بھائی بھی اگر اپنا قبلہ درست کر لے تو غوث اعظم آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال جیسے مرد قلندر آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھیے علامہ اقبال کیا کہہ گئے، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. لیکن بات کیا ہے، ابراہیم کا ایمان پیدا ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے خواجہ بختیار الدین کاکی ہیں، 7 سال کی عمر ہے، ماں نے انگلی سے پکڑا. میری بیوی، میری بہنوں اور میری مائیوں، میرے ماؤں ذرا غور سے سنو، 7 سال کا بچہ ہے، ماں نے انگلی سے پکڑا، مولوی صاحب کے پاس لے گئی. مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھا دیں. مولوی صاحب نے کہا پڑھ بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربان جائیے، بیٹے نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، پہلا پارہ بھی پڑھ دیا. 7 سال کا بچہ ہے، دوسرا پارہ بھی پڑھ دیا، 10 پارے پڑھ دیے. مولوی صاحب بڑے حیران پریشان ہو کر ٹکٹی باندھ کر اس بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. 7 سال کا بچہ ہے، 10 سپارے زبانی پڑھ دیے. پھر کیا ہوا، 15 سپارے زبانی سنا دیے. مولوی صاحب کہتے ہیں اے بچے کیا بات ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ننھا سا تو بچہ ہے، تو نے 15 سپارے کیسے زبانی یاد کر لیے؟ میری بہنوں پیغام فکر ہے، وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب استاد جی میری ماں کو 15 سپارے یاد تھے. میری ماں جب چکی پیستی تھی تو 15 سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. میری ماں جب کپڑے دھوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. میری ماں جب برتن دھوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. آؤ میری بہنوں ایک نسخہ بتا دوں، بچہ نیک ہو سکتا ہے. بڑے عظیم مرد قلندر تھے جنہوں نے یہ نسخہ بتایا. اپنا بچہ پیدا ہو تو اس کو دودھ پلانے سے پہلے باوضو ہو کر میرے نبی کی آقا کی ذات پر درود پڑھ کے اس کو دودھ پلاؤ. میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ بچہ نیک ہو. میں اپنی طرف سے الحاج میاں محمد اسلم اقبال صاحب جو نہ صرف اس محفل بلکہ پورے لاہور کے اندر ایک چھوٹی سی بات، میں سیالکوٹ میں ہوتا ہوں، رب محمد کی قسم جھوٹ نہیں بولتا. میرے ایک دوست ہیں، جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے یا کوئی مذہبی تقریب ہوتی ہے، کوئی ادبی تقریب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ لاہور والا میاں اسلم صاحب کا ہر اشتہار پہ نام ہوتا ہے، ہر تقریب میں نام ہوتا ہے، لوگ ان کو بڑا بڑھاتے ہیں. تو یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے، ان کا کمال ہے، ان کی خوبی ہے، ان کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید چرچے، شہرتیں، بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم. اگر ثنا خان جناب محترم خالد علی صاحب سے میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. میاں صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یا رسول اللہ کی ایسی صدائیں بلند کریں پتہ چلے میرے نبی کے میرے نبی کا میلاد ہو رہا ہے. بلند آواز نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ اٹھا کر آج اپنی آوازوں کو حضور کے نام پہ قربان کر دینا.